तुझको कसम है मेरी न आना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। तुझको कसम है मेरी न आना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। उनके सामने नमाज कुरान ये इसकी सबसे ज़्यादा तरजीह है, अभी भी है। दईखर करुस पोत आलोदिस या उश्तदराय त्रामत्यो। बेशक वो सबसे बड़ा हिट गाना है मेरे कैरियर का। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, मैंने वो उसको त्याग दिया, रिज़ाइन किया। एक रियासत का चीफ मिनिस्टर खुद आके स्टेज पे जब मैंने परफॉर्म किया SKICC में, जैसे कि आपने फरमाया, प्यार छमन नंदर यवान यार आज वालो सोनिए, प्यार छमन नंदर यवान। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर पेट्रियाट का एक मुलाकात प्रोग्राम लेकर मैं काजी सईद शफीक आपकी खिदमत में हाजिर। जी हाँ, वादे के मुताबिक आज बुधवार है और आपको इंतज़ार होगा अपने चहेते प्रोग्राम एक मुलाकात का। आज के हमारे मेहमान होंगे। इससे पहले मैं इस मेहमान को आपसे रूबरू कराऊं, थोड़ा सा हिंट आपको दूंगा कि ऐसे कौन से मेहमान जो जम्मू कश्मीर के लाडलों में से एक माने जाते थे। थोड़ा सा हिंट दूंगा मैं आपको। दईखर करुस पुत आलोदिस या उश्तदराय त्रामत्यो। जी हाँ, जान गए होंगे, जैसे ही मैंने ये बोल अपने लबों पे निखारे तो आप जान गए होंगे कि ऐसे कौन से आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। इट्स नन अदर देन रेस्पेक्टेड जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका खैर मकदम है हमारे इस एक मुलाकात प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से सभी देखने वालों को और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। थैंक यू वेरी मच। सर, आपकी इस गुलकारी का सफ़र कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचने में आपको किन मसाइब का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं बचपन से ही, जब मैं 8th 9th में पढ़ता था, तब मैं गाता था, उर्दू गज़लें ज़्यादातर गाता था, कश्मीरी गाने गाता था। तो वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हो गया और मेरी फैमिली में पता चला इनको कि इसको गाने का शौक़ है। तो फिर मेरे बड़े ब्रदर ने मुझे, गुलाम नबी शेख साहब थे रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके पास ले गए। तो वहाँ से तकरीबन 88-89 में मेरी शुरुआत हुई ट्रेनिंग की। फिर मैं 91 से रेडियो से मुंसलिक हो गया, फिर 95 से दूरदर्शन से और बाकी कल्चर जो अदारे हमारे हैं उनके साथ जुड़ गया। लेकिन जहाँ तक मसाइब का आपने पूछा, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ ज़्यादा ऐसे कुछ मुश्किलात दरपेश आई हूँ अपने करियर में। अल्लाह का करम और जो हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं, कश्मीरी मौसीकी के दिलदादा जो हैं, उनकी दुआओं की वसातत से आज तक उनकी दुआओं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जब से मैंने होश संभाला है तब से आज तक अपने एक हम्बल वे में इस कश्मीरी संगीत को इंटरनेशनलाइज किया, कश्मीरी मौसीकी को दुनिया के हर कोने में पहुंचाया, कश्मीरी यूथ को बहुत सारे आर्टिस्ट से इंस्पिरेशन दिलाई, उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस करके, इंटरेक्शंस करके, प्रोग्राम्स करके, कॉन्सर्ट्स करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी एक छोटी सी कोशिश की, आज उसका हमें फल मिल रहा है कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो यूथ है, जो हमारा यंग जनरेशन जो है, बहुत पसंद करती है कश्मीरी मौसीकी को और अपने इस कश्मीरियत और कश्मीरी मौसीकी, कश्मीरी कल्चर को अपनी आइडेंटिटी मानते हैं। ये एक हमारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। बस मसाइब तो कुछ भी नहीं आए, बस अल्लाह ताला ने जो हमारे मुकद्दर में लिखा वो हम लेते रहे और अल्लाह के करम से आज हम आपके सामने खड़े हैं। जिस वक्त आपने बशीर दादा की लिखी हुई ये नज़म दईखर करुस पुत आलोदिस ये नज़म गाई, आपसे पहले भी बहुत सारे गुलकारों ने इस नज़म को गाया, लेकिन जो पजीराई आपको मिली, क्या आप सोच रहे हो कि वहीद जिलानी साहब का उरूज उसी नज़म को लेकर, उसी जो बोल उन्होंने बिखेरे उसी से वही हुआ? देखिए, ये जो गाना कंपोज करना या
पोइट्री का सिलेक्शन होना और फिर मकबूल होना लोगों में, ये अल्लाह ताला के हाथ में, ये एक इल्हाम की बातें होती हैं। किसी चीज़ को जब मकबूल होना होता है या दिलों में होता बसना होता है लोगों के, तो वो चीज़ वैसे ही बनती है। मैंने नॉर्मली जब बशीर दादा साहब ने मुझे ये पोइम दी, मैंने उसको कंपोज़ किया, फिर कुछ देर बाद मुझे रूटीन एक रिकॉर्डिंग आई रेडियो में, जैसे हम आते हैं वहाँ पे, तो गुलाम नबी शेख साहब तब पैक्स थे, उनने कहा कि आपकी रिकॉर्डिंग इस दिन को आप आइए। तो वो नीचे अपने कमरे में बैठे थे, ऊपर हम म्यूजिशियंस के साथ रिहर्सल कर रहे थे। मैंने पहले मुझे 2-3 गाने गाने थे, मैंने पहला गाना यही गाया। तो उस वक्त कुछ ऐसा माहौल था, शायद मेरे दिल से आवाज़ निकली या अल्लाह ताला की कबूलियत उस पे थी, तो वो गाना रिकॉर्ड हो गया। जब वो चला पहली बार जब चला तो लोगों ने उसको सुनना और फ़ोन करना म्यूज़िक रूम में शुरू किए, और बेशक वो सबसे बड़ा हिट गाना है मेरे कैरियर का। उससे भी ज़्यादा मकबूल गाने मैंने गाए, मैं बहुत कोशिश, बहुत मेहनत से गाए, जैसे वल्लाह में वदा गाश सत्यो म्याने मत्यो हो, बहुत सारे गाने रेडियो से मकबूल हुए। लेकिन जितनी पजीर आई इस गाने को बशीर दादा साहब के लिखे हुए को मिली, शायद कम आर्टिस्ट को ऐसे नसीब होती है। हमारे नाजरीन के लिए इसमें से आप चंद बोल अपने लबों पर बिखेरिए, ज़रूर। ताकि हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी फैज़याब हो जाए। दई खर करुस पोत आलो दिस या ओश्तद राय त्राव मत्यो, दई खर करुस पोत आलो दिस या ओश्तद राय त्राव मत्यो, युस शाम डलित अजनन वोरी गर त्रवित कुहु कुत द्राव मत्यो, दई खर करुस पुत आलो दिस या ओश्दद राय त्राव मत्यो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, उम्दा। आपके वालिद साहब की अगर हम बात करेंगे तो वो थोड़े से स्ट्रिक्ट मिजाज के थे आपकी रियाज को लेकर, लेकिन मसला ये था कि आपकी जो वालिदा मोहतरमा है, दे वर प्लीडिंग टू योर फादर दैट इसको आप ज़्यादा रोकथाम मत कीजिएगा, लेट हिम डू रेस्ट फॉर ए वाइल। इज़ इट ट्रू? जी बिल्कुल, मेरे फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे और बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड थे। उनके सामने नमाज, कुरान, ये इसकी सबसे ज़्यादा तरजीह है, अभी भी है। तो पहले वो कहते थे कि ये 2 बजे रात ऊपर से क्या आवाज़ें आ रही। जब मैंने हारमोनियम लाया, मेरी माँ ने मुझे बहुत हेल्प की उसमें। जब फिर मैं शेख साहब के पास गया बाज़ाब्ता सीखने के लिए, तो फिर रियाज़ के करने के लिए जब मैं कमरे में बैठा करता था, तो मैं पहले धीरे धीरे बजाता था पहले। फिर जब मेरे फादर को पता चला कि वो पूछ रहा था उनसे, ये क्या कर रहा है, ये क्या हारमोनियम, ये क्या, क्यों बजा रहा है, क्या कर रहा है, तो फिर मेरी वालिदा उनसे कह रही थी आप अपना काम कर दीजिए, इसको थोड़ा शौक़ है बच्चे को, तो इसको करने दीजिए। लेकिन जब मेरे फादर ने भी जब रेडियो से मेरे गाने सुने और फिर ये देखा कि लोगों की बड़ी बड़ी फरमाइशें आती हैं, और फिर मेरे आज यहाँ प्रोग्राम है, फिर मैं बाहर गया, फिर उधर गया, तो उनको भी थोड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि नहीं, अगर इसने कोई फील्ड चुना है तो इसमें एक इज़्ज़त से और मेहनत से ये बच्चा हमारा काम कर रहा है और थोड़ा सा नाम भी कमाया है। तो फिर उन्होंने ये उस पर ज़्यादा रोकथाम नहीं की। काजी तवकीर से पहले आप एक वाहिद कश्मीरी गुलकार हो जिन्होंने जी सारेगामा में पार्टिसिपेट किया, एंड यू नैरोली लॉस द फाइनल, तो रनर अप रहे आप उस टाइम। उस पूरे उस माहौल में आपने अपने आप को कितना डेवलप किया? देखिए, वो एक मेरे लिए बहुत ही एक सीखने वाला मकाम था। जब मैं वहाँ गया बॉम्बे, यहाँ पहले वहाँ उनकी टीम आई थी और कुछ दोस्तों की मदद से मैं उन तक पहुँचा। उन्होंने मेरा गाना सुना, फिर उन्होंने मुझे वहाँ से रिकमेंड करके वहाँ बुलाया। तब सोनू निगम होस्ट करते थे और जो उस वाले शो का जो शेड्यूल था वो इंदौर में शूट होना था। पहले हमें मुंबई में लिया गया ट्रेनिंग के लिए, फिर इंदौर ले गया। लेकिन जो सेटअप मैंने वहाँ देखा तो मेरी आंखें खुल गई कि कश्मीर से बाहर भी ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में कश्मीरी लड़का या कश्मीरी कोई भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करना एक फ़ख्र की बात थी। और बहुत सारी चीज़ों का मुझे मालूम नहीं था, कैसे
پریزنٹ کرنا ہے خود کو, کیا گانے کا سلیکشن کیا کرنا ہے. لیکن پھر بھی جتنا مجھ میں ٹیلنٹ تھا, میں نے بہت سارے راؤنڈس, میں نے بہت سارے جو ایپیسوڈس ہیں اس میں کوالیفائی کیے. تو فائنل نہ جیتنا وہ میرے لیے اہم نہیں تھا, لیکن جو وہاں سے میں سیکھ کے نکلا, تقریباً ہم 1-1.5 مہینہ وہاں رہے, جب جو ایک ورک شاپ ٹائپ مجھے ملا کہ میوزک کیا ہے اور کون کون سے دگج لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں, اور اس کا جو پیٹرن ہے اس کو کیسے گریجولی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کیریئر کے لیے, تو وہ میرے لیے ایک بہت ہی خوشائند قدم تھا اور میرے لیے بہت ہی ایک سیکھنے کا عمل تھا. وہ ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا آپ کی لائف کا سر؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی بولا آپ کو کہ اللہ کا کرم ہمیشہ رہا ہے ہم پہ. میں نہیں سمجھتا ہوں, جب میں نے ایز اے کیریئر اس کو چنا, میں ایک گورنمنٹ سرونٹ تھا, میں نے وہ اس کو تیاگ دیا, ریزائن کیا, تاکہ میں فل ٹائم اپنے گانے, اپنے میوزک کو پروموٹ کرنے یا پریزرو کرنے کے لیے کام کروں. لیکن مجھے آج تک ٹرننگ پوائنٹ یہ نہیں لگا, کیونکہ جب میں نے کیریئر شروع کیا تب سے آج تک مجھے پیچھے مڑنے کی ضرورت پڑی نہیں, کیونکہ ہمیشہ مجھے نیا کام, نئے پروجیکٹس, لوگوں کی واہ واہی اور لوگوں کا پیار ملا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی محنت کی, اور سب سے بڑی بات جو ہے اس میں نے ایمانداری دکھائی, جو بھی کیا ایمانداری سے کیا, ڈیڈیکیشن سے کیا اور فل ٹائم کیا. میں نے اس کو پارٹ ٹائم نہیں بنایا. تو ٹرننگ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں اس فیلڈ میں آیا وہی میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. جب میں 9th یا 8th میں تھا, جب اس فیلڈ میں نے باضابطہ سیکھنا شروع کیا, تب سے ہی وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ ہے. تب سے آج تک نہ میرے پاس کام کی کمی ہے, نہ اللہ کے کرم سے روزگار کی کمی ہے. جو کچھ بھی ہے میں نے اپنے اس فیلڈ سے کمایا اور اپنے اس فن سے کمایا. تو ٹرننگ پوائنٹ وہی تھا جب میں نے اس فیلڈ کو چنا اور اپنے کشمیر اور کشمیری کلچر, کشمیری زبان کی خدمت کرنا شروع کی. SKICC 2004 میں آپ کا ایک کنسرٹ تھا, وہاں پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اس ٹائم چیف منسٹر تھے, تو انہوں نے آپ کے گانے کو بہت سراہا, یا یوں کہوں گا میں ان کو آپ کا گانا پسند آیا. تو اسی وقت انہوں نے آپ کو ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن میں ایک سرکاری ملازم کے عہدے پر آپ کو فائز کیا. تو کتنی آپ کو مسرت ہوئی اس ٹائم جب آپ کو اس گلوکاری میں ہی آپ کو اس وقت ایک سرکاری ملازمت حاصل ہوئی؟ دیکھیے, وہ سب سے ایک تو میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, دوسرا یہ کہ ایک ریاست کا چیف منسٹر خود آ کے اسٹیج پہ جب میں نے پرفارم کیا SKICC میں, جیسے کہ آپ نے فرمایا, تو میرے پاس آ کے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا سر میں پڑھتا ہوں. مجھے کہا نوکری کرو گے؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس وقت مجھے نوکری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے ایسے سر ہلایا, تو ان نے ڈائریکٹر آف انفارمیشن وہاں پروگرام میں موجود تھے, ان کو کہا کہ ان کا آرڈر نکالیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہسٹری میں, ایک آرٹسٹ ہسٹری میں جو پہلی بار ہوا ہے کہ ان ریلیکسیشن آف آل رولز سیکٹریٹ سے آرڈر نکلا. اور میرے ایک دوست منیر احمد میر صاحب کا, تو ہمیں سینئر کلچر اسسٹنٹ کے جاب کے لیے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں نوکری ملی, جبکہ لوگوں کو 10 سال 15 سال دھکے کھا کر بھی وہ نوکریاں نہیں ملتی تھی. لیکن پھر جب میں نے وہاں نوکری کی, بہت پیار سے کی, لیکن وہ نوکری کسی حد تک پھر بعد میں میرا جو مشن تھا اس کے حائل ہونے لگی. کیونکہ اگر مجھے ابراڈ جانا ہے تو ایز پر گورنمنٹ امپلائی مجھے پہلے پرمیشن لینی ہے, مجھے وہ سیکریٹریٹ فائل بھیجنی ہے, پہلے ڈائریکٹر سے ریکمنڈ کرانا ہے. تو اس میں جتنا ٹائم لگتا تھا ہمارے آفیسز میں, تو اس وقت تک میرا جو باہر کا ابراڈ کا ٹور ہوتا تھا وہ چلا جاتا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں, مجھے نوکری کے لیے نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, مجھے چاہیے کہ فل ٹائم جاب کروں. تو پھر میں نے 4 سال وہ نوکری کی, 4 سال میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں رہا. تو پھر میں نے والنٹیئر ریٹائرمنٹ وہاں سے لے لی, ریزائن کیا. یعنی کہ یوں کہیں سر, آپ کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ باہر جانے سے روکتے تھے کیونکہ آپ کو لندن جانے کا آفر آیا تھا اس ٹائم, تو کیا یہی وجہ ہوا کہ آپ نے جاب چھوڑ دیا سر؟ نہیں, روکتے تو نہیں تھے, وہ بھی مجھے بہت پیار کرتے تھے, لیکن اس کی ایک ایڈمنسٹریٹو فارمیلٹیز ہوتی ہیں. ایک گورنمنٹ امپلائی کو اگر ملک سے باہر جانا ہے تو نیچرلی اس کو اپنے باس کو انفارم کرنا ہے. اس باس کو اس وقت جو رولز تھے وہ تھوڑا سخت تھے, تو ان کو اپنے کمشنر سیکرٹریز کو لکھنا پڑتا تھا, اس میں ٹائم لگتا تھا نا.
تو روکتے نہیں تھے وہ پراپرلی. جب مجھے پرمیشن ملتا تھا تب جاتا تھا, لیکن وہ ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہوتا تھا. میں بہت بزی رہا تھا, کبھی مجھے لندن جانا تھا, کبھی دبئی جانا تھا, کبھی وہاں جانا تھا. تو پھر جب مجھے لگا, اور سب سے بڑی بات ہے, میں نے اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس پھر اسٹیبلش کیا, ایک اسٹوڈیو اپنا اسٹیبلش کیا سری نگر میں. تو دوردرشن کے جو کوشر چینل ہے اس کے ساتھ ہم جڑے رہے. ہم نے وہاں بھی میوزک پروڈیوس کیا, پروموٹ کیا, ینگ ٹیلنٹ کو آگے لایا لوگوں کے. تو غرض کہ میرے کام کا بوجھ بھی بہت زیادہ تھا, تو میں دو چیزوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا ان دنوں. تو پھر میں نے یہ کہا کہ گھر والوں سے مشورہ کر کے, حالانکہ وہ بہت خلاف تھے کہ نوکری نہیں جانی چاہیے, لیکن پھر میں نے کہا کہ مجھے اگر کچھ کرنا ہے, اچھا کرنا ہے, تو مجھے آپ یہ کرنے دیجئے تاکہ میں 24 گھنٹے اپنے اس فن کو کنٹریبیوٹ کر سکوں اور اس موسیقی کو آگے لے جا سکوں. اپنے کیریئر میں آپ نے 10,000 گانے اب تک گائے ہیں, جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ان میں سے آپ نے مختلف لینگویجز آپ نے استعمال کی. انگلش کہیں گے, ہم کشمیری کہیں گے, اردو کہیں گے, پنجابی کہیں گے, گوجری کہیں گے, یعنی کہ بہت ساری زبانوں میں آپ نے گانے گائے. سب سے مشکل کس لینگویج میں آپ کو لگا کہ نہیں, اگر اس لینگویج میں یہ گانا گاؤں تو یہ میرے لیے مشکل بات ہے؟ دیکھیے, ہر گانے میں محنت ہوتی ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے. ہر لینگویج, اگر ایک پیرنٹ لینگویج کو چھوڑ کے کسی اور زبان میں گانا ہے تو محنت تو ہے. پہلے اس کے الفاظ سیکھنے ہیں, اس کا تلفظ سیکھنا ہے. لیکن میرے لیے ایک زندگی میں سب سے بڑا چیلنجنگ جاب تھا کہ ایک US بیسڈ پاپ سٹار یہاں آئی کلائمیٹ چینج کے لیے, ٹیرانومی. ان کے ساتھ میں نے ایک کانسرٹ کیا تھا SKICC میں. تو میں نے ان کے ساتھ, پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی میرے ساتھ, یہیں اسی ڈل لیک میں, اسی مغل گارڈنز میں شوٹ کیا. تو ان کے ساتھ میں نے انگلش گانا تھا اس میں سے. نو ڈاؤٹ میں کوالیفائڈ تھا, انگلش آتی, لیکن جو پروننسیشن ہوتی ہے US کی ایک الگ پروننسیشن ہے. اگر آپ UK میں جائیں گے تو انگریزی کی کچھ اور پروننسیشن ہے. تو وہ الفاظ کو پروننس کرنے کے لیے مجھے کچھ ٹائم لگا, اور ان کی صحبت میں ان سے میں نے سیکھا. تو اس کو 1 مہینے لگا ہمیں اس گانے کو تیار کرنے میں. تو وہ مجھے لگا کہ اس میں مجھے تھوڑا ایفورٹس کرنا پڑا اور سیکھنا پڑا ان کے ساتھ. وہ ابھی بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, یونیورسٹی آف کشمیر نے پروڈیوس کیا تھا اس کو. تو ٹیرانومی اور میں نے اکٹھے, اس سے میں نے کشمیری گوایا اور میں نے انگلش گایا. تو ایک اچھا ایکسپیرینس تھا اور ایک چیلنجنگ جاب تھا. وہ سانگ تھا سر, وہ ڈیوٹ بھی تھا اور ہم نے سولو پورشن بھی گایا تھا. تو اس میں اور بھی آرٹسٹ ہم نے انوالو کیے تھے. تو لیکن لیڈ سنگرز میں میں اور ٹیرانومی تھی. تو وہ گانا مجھے تھوڑا سا چیلنجنگ لگا, لیکن الحمدللہ ہم نے بہت اچھی طرح سے نبھایا. وہ اپنے فیوریٹ گانوں میں سے ایک اور گانا ہمارے ناظرین کے لیے گائے. یہ ہے ہمارے بہت ہی اچھے شاعر اور بہت ہی صوفی بزرگ ہمارے سوچ کرال صاحب جو گزرے ہیں, ان کا گانا ہے یہ, جو میرے دل کے قریب ہوتا ہے, ہمیشہ میں گنگناتا ہوں. پیار چھمن نندر یوان یار از ولو سونیے, پیار چھمن نندر یوان یار از ولو سونیے, آر کچ کرتھس میچو مار موت چونیے, پیار چھمن نندر یوان. بہت ہی عمدہ, بہت ہی عمدہ. اگر ہم بات کریں گے 1995 کی, تو اس وقت آپ ایک کمپوزر تھے. آپ نے بہترین آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا, جیسے وجے کمار ملا, جیسے غلام نبی شیخ صاحب یا غلام احمد صوفی صاحب. وہ تجربہ آپ کو کتنا فروٹفل آگے اپنے کیریئر میں ثابت ہوا؟ دیکھیے, جب میں نے کیریئر اپنا شروع کیا تو میرے لیے ایک خواب تھا کہ میں وجے کمار ملا جی کو دیکھوں, غلام نبی شیخ صاحب کے ساتھ کام کروں, غلام حسن صوفی صاحب, راج بیگم جی, شمیم آزاد جی, کیلاش مہرا جی, یہ ہمارے سینئرز تھے. ان کے ساتھ ایون ملنا, بات کرنا بھی مجھے خواب لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میں ملوں ان سے. لیکن جب میں نے کریئر شروع کیا
اس کریئر کی بدولت, اس پاتھ کی بدولت میں ان سب کے ساتھ ملا, اور ان کے ساتھ میرے بہت ہی قریبی مراسم رہے. بھجن سوپوری صاحب, ان کے ساتھ بہت زیادہ ان سے پیار ملا. کرشن لنگو جی جو ہمارے بہت اچھے کمپوزر ہیں, ٹی کے جلالی صاحب, غرض جو بھی آرٹسٹ یہاں کشمیر کے ہیں, اب کچھ ہے نہیں اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. وجے کمار ملا صاحب کے ساتھ میں نے بہت کام کیا, دلی میں, جموں میں, یہاں شری نگر آتے تھے, مجھے بہت پیار کرتے تھے. غلام حسن صوفی صاحب کے ساتھ کام کیا. غلام نبی شیخ صاحب تو میرے ٹیچر ہی تھے, وہ ہمیشہ میرے دل میں, دماغ میں رہتے تھے. شمیمہ آزاد جی کے ساتھ کام کیا, بھجن سوپوری صاحب نے گوایا, کرشن لنگو صاحب, کیلاش مہرا جی کے ساتھ. غرض جو آج جو پھر میرے بیچ کے لوگ تھے, ان کے ساتھ کام کیا. تو مجھے سب سے پیار ملا, سب سے عزت ملی, اور میں نے سب کو پیار کیا اور سب کو عزت دی. تو میرے لیے وہ ایک انسٹیٹیوشن سے کم نہیں ہے. صوفی صاحب اپنے میں ایک انسٹیٹیوشن تھے. وجے کمار ملا جی ہمارے بہت اچھے, بہت ہی بڑے آرٹسٹ ہیں وہ. شمیمہ آزاد جی, غلام نبی شیخ صاحب, نصر اللہ خان صاحب میوزک کمپوزر, انہوں نے مجھے بہت پیار دیا. محمد اشرف صاحب جو ریڈیو میں کمپوزر تھے, انہوں نے مجھے بہت پیار دیا اور سکھایا. ان سب لوگوں سے میں نے سیکھا ہے, اور میں نے ملا صاحب, غلام نبی شیخ صاحب, شمیمہ جی, کیلاش جی کے گانے سن کے سیکھا ہے, اور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. جو آج کے نئے آرٹسٹ آئے ہیں, جیسے عمر نذیر ہے, اشفاق کاوا ہے, یا وقار خان ہے, یا منظور شاہ کے فرزند ہے عادل منظور, یہ نئے لڑکے آئے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی ان کو سن رہے ہوں گے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, کشمیر میں وہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو, وہ اس وقت جو ان کا ردم چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے؟ دیکھیے, اس میں ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے کشمیر کو اتنے اچھے آرٹسٹ ملے ہیں. اور بھی نام ہیں جتنے آپ نے نام گنے, یہ سب بہت اچھا گاتے ہیں, بہت ہی اچھے آرٹسٹ ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے کشمیر کا نام روشن کر رہے ہیں. لیکن میری ان سب سے, اور جو باقی لوگ اس سے جڑے ہیں, جتنے بھی نئے آرٹسٹ ہیں, ینگ آرٹسٹ ہیں, میری ان سے اتنی گزارش ہے, آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیے, پرفارم کریے, اللہ کرے کہ آپ چاند تک پہنچ جائیں اپنے فن کو لے کے, لیکن اپنے روٹس کو بھولیے مت. اگر ہماری کشمیری جو میلوڈی ہے اس کو ٹوٹنے مت دے دیجیے. جو ہمارا رس ہے کشمیری موسیقی کا, اس کو نظر انداز مت کریے. ہمارے لیے بہت سارے امپورٹنٹ انسٹرومنٹس ہیں, جیسے گٹار ہے, آکٹو پیڈ ہے, کی بورڈ ہے, ان کو آپ استعمال کریے. لیکن جو ہماری شناخت ہے, جیسے ہمارا کشمیری رباب ہے, سنتور ہے, تمک ناری ہے, نوٹ ہے, اگر آپ کشمیری گانا گاتے ہیں تو ان کو آپ اگنور مت کریے, ان کو ایک پرومیننٹ جگہ دے دیجیے. میں نے حال ہی میں ایک کانسرٹ میں دیکھا کہ ایک انہی آرٹسٹ میں سے ایک آرٹسٹ پرفارم کر رہا تھا. وہ حالانکہ فوک آرٹسٹ ہے, لیکن اس نے اس فوک کو چھوڑ کے اپنے ساتھ گٹار کو لے لیا یا کی بورڈ کے لیے, جس سے میرا دل تنگ ہو گیا. ایسی باتیں نہیں کرنی ہے. ہمارا فوک, چھکری یا صوفیانہ موسیقی جو ہے, اس میں ایک الگ رس ہے, اور اس کی ایک پیرامیٹر ہے اس کا, اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. باقی آپ کو تجربے کرنے ہیں, ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں, دے آر موسٹ ویلکم. لیکن اس کے روٹس پہ آپ کلاڑی مت ماریے. آپ کی آواز اچھی ہے, آپ کا ٹیلنٹ اچھا ہے, آپ کو یہ ساز بجاتے ہیں, اس کو آگے لے جائیے, سیکھیے, اور اپنے سینئرز کی ریسپیکٹ کریے, محبت کریے, لیکن ایکسپیریمنٹ کریے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ٹریش, پروموٹنگ دا ٹریش. کشمیری میوزک کو ٹریش مت بنا دیجیے, اس کو ٹریش کے انداز میں پیش مت کریے. جو چھکری ہے وہ چھکری ہی گائے, جو لائٹ میوزک گاتا ہے کرے تجربہ, لیکن اپنی کشمیریت, اپنی میلوڈی اس کو ساتھ ساتھ لے. تاکہ وہ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, جب تک جو کشمیری گانے کا رس ہے, جو میلوڈی ہے, جو انداز ہے, جب تک وہ انداز وہ آرٹسٹ نہیں اپنائے گا, وہ لوگوں میں پاپولر نہیں ہوگا. کیونکہ وہی انداز, وہی رس اور وہی اثر جو گانے کا ہوتا ہے, وہی یہاں ہمارے کشمیری لوگوں یا کشمیری موسیقی سننے والوں کے دلوں میں اترتا ہے, تب گانا مقبول ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے ممالک کا سفر کیا, یو کے بھی گئے, یا اس سے بھی بہت زیادہ کنٹریز ہیں آپ وہاں ٹریول کر چکے ہو. جب آپ ایک کنسرٹ کرتے تھے وہاں پر, تو کشمیری تو ہے ہی وہاں پر, جو مقیم ہے وہاں پر یا جو جاب وغیرہ کر رہے ہیں, وہ آپ کا گانا تو سنتے ہی تھے.
तो अपने कल्चर को आपने किस तरह फ़रोग दिया? जो फॉरेनर्स थे, जो हमें नहीं जानते हैं, हमारे कल्चर को नहीं जानते, कितना अच्छा रिस्पांस मिला आपको जब आप फॉरेन गए? देखिए, जब मैं तकरीबन यूके 10-12 बार गया हूँ, सिर्फ कश्मीरी मौसीकी को लेके। ऐसा कोई प्राइवेट टूर नहीं था मेरा। जर्मनी गया हूँ, दुबई बहुत बार गया हूँ और रशिया गया हूँ। पहले पहले जब मैंने कॉन्सर्ट्स किए तो हम सीधे साधे कॉन्सर्ट्स करते थे। शाम को एक महफिल होती थी या कॉन्सर्ट होता था, कश्मीरी गाने गाए या उर्दू गुलाम अली साहब की गज़लें या मेहदी हसन साहब की गज़लें गाई तो हो गया। लेकिन जब एक बार 2 बार मैं गया तो थोड़े आइडियाज़ आ गए हमारे दिमाग में। तो वहाँ के जो हमारे प्रमोटर्स हैं, डॉक्टर गंजू साहब हैं, डॉक्टर शफ़ी हैं, जो यूके में रहते हैं, जो कि हर साल वहाँ एक ना एक फंक्शन करते हैं हमारा। तो हमने कहा कि जो यहाँ के बच्चे हैं, कश्मीरी हैं उनके माँ बाप, लेकिन वो यहीं पले बड़े हैं, तो उनको अपनी कश्मीरियत के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो हमने वहाँ छोटे छोटे वर्कशॉप्स का इनाकाद किया, छोटे छोटे कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया, जिसमें हम उनको बताते थे कि हमारे रहमान राही साहब कौन हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। हम उनको ये कहते थे कि आप दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन कश्मीरी बोलना मत छोड़ दीजिए आप, और कश्मीरी गाना सुनना मत बोलिए, और जो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो हमारा रहन सहन है, उसको आप अपनी आइडेंटिटी बताइए और उसके बारे में बात करिए। तो वहाँ की जो यंग जनरेशन है वो अट्रैक्ट हुई उनके साथ। एक चीज़ मुझ में एडिशनल जो थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी हूँ, तो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता था। उनके अंग्रेज़ी ज़बान में उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको समझाते थे कि अपने मादरी वतन की और मादरी कल्चर जो हमारा आर्ट कल्चर है उसकी अहमियत क्या है ज़िंदगी में। तो फिर 2018 में मुझे जर्मनी से एक ऑफ़र आया। वहाँ कश्मीरी म्यूज़िक ऑफ पैराडाइज़ के तहत मैंने एक उनको पेपर भेजा था, उन्होंने वो सिलेक्ट किया, उन्होंने फिर उस स्टोर को मेरे को स्पॉन्सर किया। तो वहाँ 52 मुल्कों से लोग आए थे अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जर्मनी में, बर्लिन में। तो वहाँ मैंने इंग्लिश में वो जो पेपर जब पढ़ा, उसके मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ली थी कि हमारे क्या आर्ट फॉर्म्स हैं वहाँ जो हम करते हैं, जैसे रूफ़ है, छकरी है, सूफियाना है, गज़ल है, बाकी जो ड्रामा है। तो बहुत खुश हुए और उससे हमारे कनेक्शंस जुड़ गए और लोग, वो जर्मनी के लोग यहाँ आना शुरू हो गए, यहाँ रिसर्च शुरू कर दिए कश्मीरी म्यूज़िक पे, मौसीकी पे, सूफियाना पे, छकरी पे, और लोगों के लिए दरवाज़े खुले, और भी लोग अब जाएंगे उन कॉन्फ्रेंसेस में। तो मैंने जब भी गया हूँ बाहर अपने कल्चर को लेके, और मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ कि मुझे कश्मीरी कल्चर और आर्ट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। इतनी बेहतरीन आवाज़ के मालिक, आपको बॉलीवुड की हवा रास क्यों नहीं आई? देखिए, बॉलीवुड, मैं एक चीज़ बताऊं, अगर मैं बैठा हूं मुंबई में 2-3 साल पहले भी, जब बचपन में मैंने वहाँ सीखा है बाज़ाब्ता मुंबई में शुरुआत में, फिर बाद में मैं फिर भी गया 2010 में, वहाँ 2 साल रहा। मैंने भी गाए गाने छोटी छोटी फिल्मों में, कुछ ऑफर्स, कुछ गाने चले, कुछ आए फिल्मों में, कुछ नहीं आए। लेकिन अल्टीमेटली ये मेरे मन में बात है कि बॉलीवुड को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर के आर्टिस्ट हैं, दुनिया भर के लोग हैं, हर कोई बॉलीवुड जाना चाहता है, लेकिन हमारी कश्मीरी मौसीकी, कश्मीरी कल्चर को आगे ले जाने वाला तो कोई होना चाहिए ना। वो मतलब कश्मीरी और कश्मीरी कल्चर को बाकी ममालिक में, बाकी लोगों तक पहुंचाना, उसकी ज़िम्मेदारी भी किसी पे आयद होनी चाहिए ना। तो यही जो इसका जुनून है मुझे, अपने कश्मीरियत का, अपने कश्मीरी होने का जो मुझे फ़ख्र है, वही जुनून मुझे बॉम्बे से भी वापस आया, और कुछ हमारी फैमिली लिमिटेशंस भी थी, मुझे यहाँ ज़रूरी रहना था। लेकिन मुझे कभी मैं बॉलीवुड के पीछे नहीं गया हूँ कि मुझे बॉलीवुड ही जाना है, वहाँ से मुझे ऑफ़र्स आने चाहिए। हम बॉलीवुड लोगों के साथ मिलते रहते हैं, मैं जाता हूँ मुंबई, साल में 1-2 साल गाने करता हूँ। वहाँ के लोग अभी हाल ही में यहाँ आए थे, वहाँ के कुछ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, उनसे हमारी मुलाकात हुई, बहुत लंबी डिस्कशन हुई। जो यहाँ के यूथ को प्रमोट करने के लिए, एक रीज़नेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए काम करना है, हम वो करते हैं। तो इसलिए बॉलीवुड का मैं उतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, और न मुझे चाह है। मुझे सिर्फ चाह है कि हमारा जो कल्चर है, आर्ट है, यहाँ का आर्टिस्ट अपलिफ्ट हो जाए, उसके लिए अच्छे अच्छे दरवाज़े खुलें, उसको रोज़गार मिले,
اور جو یہ فن ہے یہ کہیں نہ کہیں ڈاکیومنٹ ہو جائے اور پرزرو ہو جائے، اس کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے، جس کے ساتھ میرے اور بھی دوست جڑے ہیں، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یو آر ناؤ اے ریکگنائزڈ وائس آف کشمیر. تو اگر ہم بات کریں گے کشمیری گلوکاروں کی، ایسے کون سے گلوکار ہیں جو آپ کو ہر دل عزیز ہے؟ آپ اس جنریشن کی بات کریں یا جو میرے سینئر؟ نہیں جو آپ کے سینئر سے. دیکھیے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، میرے جو محترم ٹیچر تھے غلام نبی شیخ صاحب، ان کا تو جواب ہی نہیں تھا. ان کے ہر ایک سانس میں کشمیری اچھا لگتی تھی. جب وہ کمپوز بھی کرتے تھے تو بالکل پیور کشمیری تھا. وچی کمار ملا جی، غلام حسن صوفی صاحب، راج بیگم جی، مطلب جس کا بھی آپ نام لیتے ہیں، کیلاش مہرا جی، تو یہ اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشنز ہیں. انہوں نے بہت سارے لوگوں کو انسپائر کیا ہے، جیسے مجھے کیا ہے. تو یہ سب میرے دل کے قریب ہیں. میں نے ان سب کے گانے گائے اور وہ گا کے سیکھا ہے مجھے کیا کرنا ہے. تو ان کا جو اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے تو وہ ہم کیسے بلا سکتے ہیں، وہ میرے سارے دل کے قریب ہے. آج کل کیا مصروفیات رہتے ہیں، اور کیا آپ کا کوئی نیا البم وغیرہ منظر عام پر آنے والا ہے؟ دیکھیے، آج کل جو مصروفیات ہیں سب کو پتہ ہے، کرونا کال ہے. لیکن اس کرونا کے ٹائم میں بھی جب 1 مہینہ 2 مہینہ ہم گھر میں بیٹھے تو میں نے سوچا کہ ہم یہاں کے جو فنکار ہیں یہ کیسے جڑ جائیں گے واپس دنیا سے. تو ہم نے ایک قرار سیریز کے تحت ایک کانسرٹ سیریز شروع کی. تو آن لائن جو ہوتا تھا، ہم نے جو بڑے ہمارے فیسٹیولز ہیں ان پہ پروگرامز کیے، اور اپنے جو ینگ، جیسے آپ نے اشفاق کاوا کا نام لیا، عابد کا، جتنے بھی لوگ ہیں نئے گانے والے، ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، قرار اسٹوڈیو میں، اور آن لائن پروگرامز کرائے اور دنیا بھر سے لوگوں کو کنیکٹ کیا جو کشمیری گانے سنتے ہیں یا پسند کرتے ہیں یا بیرونی ممالک میں رہتے ہیں. کوئی امریکہ میں ہے، کوئی لنڈن میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، ان کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ کرایا. اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے کشمیری گانے سنے اس کرونا وقت میں، جب بھی بہت پیک پہ تھا. تو یہ ہماری مصروفیات تھی. اور ایک ہم گانا ابھی ہم میرے کچھ دوست مل کے گانا کر رہے ہیں کہ وطن کے ٹائٹل سے. اس میں ہمیں 6 مہینے لگے گانے میں، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے. اس میں یہ ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ وطن ٹائٹل کے تحت تقریباً 150 آرٹسٹ نے پرفارم کیا اس گانے میں. 7 منٹ کا گانا ہے، اور جتنی بھی بڑی لوکیشنز ہیں یہاں، اس سے ہمارا کلچر بھی پروموٹ ہوتا ہے اور ٹورزم بھی. اور بہت ساری لوکیشنز پہ ہم نے اس کو شوٹ کیا اور پیورلی کشمیری گانا بنایا. اس کو سب ٹائٹلنگ ٹرانسلیٹ کرایا انگلش میں، تاکہ دنیا میں جو باقی لوگ اس کو سمجھے ہم نے کیا گایا ہے. اور جتنے بھی اچھے آرٹسٹ ہیں یہاں کے، ان کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا، ان کو اس میں گوایا. اور ہم جسٹ تھوڑا سا باہر آنے کا انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو جلد ہی ریلیز کریں گے. وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا ہمارا. اور بھی جو ہمارے گورنمنٹ ادارے ہیں ابھی، جیسے منسٹری آف کلچر ہے، جیسے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم ہے، جو ہمارے کلچرل اکیڈمی ہے، ریڈیو ٹیلی ویژن، ان کے ساتھ ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، لوگوں کو گروم کر رہے ہیں، اپنے کچھ گانے گا رہے ہیں، کچھ آئیڈیاز ان کے ساتھ شیئر کریں. غرض 24 گھنٹے ہمارا صرف اوڑھنا بچھونا یہی آرٹ، کلچر اور موسیقی جو ہے. اپنی سریلی آواز میں ایک اور گانا بکھیریے ہماری ناظرین کے لیے. ضرور. تجھ کو قسم ہے میری، نہ آنا ہاتھ خالی، آنکھوں میں بسنے والے میرے چمن کے مالی. تجھ کو قسم ہے میری، نہ آنا ہاتھ خالی، آنکھوں میں بسنے والے میرے چمن کے مالی. کہتا ہے پیار میرا تازہ گلاب لانا، میرے واسطے صنم تحفہ یہ میری خاطر، تو لاجواب لانا، لانا سجا کے ڈالی میرے چمن کے مالی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے موقع دیا اپنے ناظرین کے ساتھ بات کرنے کا، اور یہ مشہور ڈل جھیل میں آپ نے یہ پروگرام کیا، اس کے لیے آپ کو مبارکباد اور بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے ہمارے ایک ملاقات کے آج کے مہمان وحید جیلانی صاحب، جنہوں نے اپنی لائف جرنی ہمارے ساتھ شیئر کی. تو دیجیے اپنے میزبان قاضی سعید شفیق اور کشمیر پیٹریاٹ کی پوری ٹیم کو آج کے پروگرام سے رخصت. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور
پرومیننٹ آرٹسٹ کو آپ سے روبرو کرائیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور سنتے رہیے گا وحید جیلانی سر کے سریلے نغمے.